اللہ تبارک و تعالی نے نظم و ضبط پیدا کیا ہے. کیا گائے فلاں وقت صبح کی اذان ہوگی نماز کے لیے جاؤ، فلاں وقت زوال ہو جائے گا. زوال اذان معیار نہیں، معیار زوال ہے. زوال ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ. جب مغرب ہو جائے تو ایسی صورت میں مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو. یہ تو اللہ نے فرمایا ہے. معصومین کیا کہتے ہیں؟ آپ کے 3 معصوم یہ کہتے ہیں، جن میں پہلے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور تیسرے امام علی لکی علیہ السلام ہے کہ شیعہ کی نشانی، مومن کی نشانی اول وقت میں نماز. آیا ہم اس پر کاربن ہیں؟ آیا اول وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اول وقت میں پہنچ گئے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بعد میں آئے ہیں. ظاہر ہے کہ اول وقت آپ کے 3 امام کہہ رہے ہیں. یہ 3 امام نہیں، 14 معصومین کا فرمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے وقت کی پابندی کرو، کہ ہم کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ کی ایک بات چھوٹی سی نہیں مانتے کہ وقت کی پابندی کرو، اول وقت میں نماز پڑھ لو، پھر ہم کیسے کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ کیسے کہیں گے اللہ ہم پر راضی ہے؟ کیسے کہیں گے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی تو یہی ہے کہ آپ پہلے پہنچے. انتظار نہ کریں کہ اذان اللہ اکبر شروع ہو، لیکن چلو اگر نہیں آ سکے تو حی علی الصلاۃ تک آ جائیں. حی علی الصلاۃ تک نہیں ہے تو حی علی الفلاح تک آ جائیں. حی علی الفلاح تک نہیں ہے تو حی علی خیر العمل، کامیابی کی طرف آ جائیں. پھر اللہ پھر یاد دلاتے اللہ اکبر. تم تو کہتے تھے اللہ بڑے ہو، لیکن پھر رہے ہو اس طرف. کیا یہ پھرنا اچھائی کی علامت ہے کہ آدمی لمحہ پڑھتا ہو تو وہ بعد میں آئے؟ اس واسطے کہ وہ لمحہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ کی ضرورت اس کو نہیں ہے، لہذا وہ جو لمحہ پڑھتا ہے، جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ جلدی آ جائے، جو لمحہ پڑھتا ہے وہ آخر میں آ جائے. یہ نہیں، وقت کی پابندی یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے. اٹھنے بیٹھنے کی بھی پابندی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے بستر ہیں، جس وقت آپ نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پہلا کام یہ کرو کہ بستر بند کرو. اور بستر اس طرح بند کرو کہ کوئی آپ کا کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز بستر کے اوپر نہ ہو. جو چیز بھی ہے وہ نیچے ہو. کتنی اچھی بات ہے. آپ میں سے جو 3-4 حضرات جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر درمیان میں میرے خیال میں اور آ گئے ہیں. صبح سب کے بستر کھلے ہوئے تھے. جب آپ اٹھے ہیں تو نظم و ضبط کا تقاضا تو یہ ہے. اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. نظم و ضبط یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. ہر چیز کو سیٹ کر کے رکھو. یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. جیسے کوئی چیز تھی اسی طرح رکھو. جیسے وہ زیدی صاحب آپ کو درس دے رہے تھے، جہاں سے سجدگاہ اٹھائیں وہی رکھیں، جہاں سے قرآن مجید اٹھائیں وہی رکھیں، جہاں سے آپ کتاب اٹھائیں وہی اٹھائیں. ایک مولوی صاحب ہے میرے کمرے سے، چھوٹے کمرے سے، دفتر سے، انہوں نے کتاب اٹھائی، 1 دن کے لیے لے گئے. وہ آج تک کتاب مجھے نہیں ملی. جب میں نے دوسرے تیسرے دن پوچھا کتاب کا ہے، کہ میں نے رکھ دیا. میں نے کہا وہ جگہ اس کی ابھی تک خالی پڑی ہے. پھر میں ایران میں گیا، 1 جلد کی کتاب تھی جس کی مجھے ضرورت تھی، وہ نئی چھاپ میں نے لی ہے. 65,000 تومان میرے خرچ ہوئے ہیں، لیکن مجھے تو 1 جلد کی ضرورت تھی، 6-7 جلدوں کی ضرورت نہیں تھی، لے آیا. تو اصل تو یہی ہوتا ہے، جو چیز جیسے پڑی ہو. جب آپ سونے لگے تھے تو بستر آپ کا بند تھا، آپ نے کھولا تھا، آپ اس کو بند کر کے آئے. اب آپ کی سستی کی وجہ سے اب بھی آپ دیکھیں کہ جتنے حضرات اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، بستر اچھی طرح ان کے لپٹے ہوئے نہیں ہیں. کوئی کپڑا کسی جگہ پڑا ہے، کوئی کرسی کے اوپر پڑا ہے، کوئی کرسی کے اوپر لٹکا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کوئی چیز آپ کی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ایک سید صاحب ہیں جو بلجیم میں رہ رہے تھے. میں گیا، وہاں پیش نماز تھے. انہوں نے اپنے پیش نماز پر صرف 2 اشکال کیے کہ بہت اچھے آدمی ہیں جی، درس بڑا اچھا دیتے ہیں، نماز بر وقت پڑھاتے ہیں، لیکن 2 خامیاں ان میں پائی جاتی ہیں. ایک خامی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم تو رات کو ہوتا ہے، 9:30 بجے مغرب ہوتی ہے. وہاں آپ کے یہاں 9:30 بجے جو ہے وہ تو رات ہوتی ہے، وہ 9:30 بجے نماز مغرب ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لوگ 11:30-12 تک بیٹھے رہتے ہیں مسائل کے لیے. یہ اس وقت اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سیدھے اپنے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں. جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس پر نہیں بیٹھتے. دوسرا اشکال کیا کیا کہ ان کے غسل خانے میں چلے جائیں تو کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. آپ کے تو ہر غسل خانے میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیر صاحب کے غسل خانے میں بھی کپڑے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں. تو وہ کہنے لگے یہ عیب ہے کہ ان کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. آپ ہی کا ایک طالب علم، آپ کا ساتھی، پورا لمحہ پڑا ہوا تھا، بہت اچھا تھا. سعودی عرب دعوت دی گئی ان کو پیش نمازی کے لیے. جب میں گیا تو انہوں نے صرف 2 اشکال کیے ان پر.
اور یہ چھوٹے چھوٹے اشکال ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن بہرحال اشکال تھے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہ اپنا بستر بند کرتے ہی نہیں، اسی طرح پڑا رہتا ہے، بستر بند ہی نہیں کرتے۔ تو وہ جو جنہوں نے بلایا تھا ان کو وہ کہتے ہیں میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے، وہ جاتا ہے ان کا بستر بند کرتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کمرے کی صفائی کبھی نہیں کی۔ جس کمرے میں آدمی رہتا ہے، ہماری مائیں صفائی کرتی ہیں یا نہیں، بہنیں صفائی کرتی ہیں یا نہیں، بیویاں صفائی کرتی ہیں یا نہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم بھی بندہ بنے، بندہ تو ہم ہیں نا، مرد ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بندہ نہیں ہیں، تو ہمیں صفائی کرنی چاہیے۔ تو اشکال صرف دو تھے، بیوہ آدمی ہے، ساتھ گروپ ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھا درس کہتے ہیں، تبلیغ اچھی کرتے ہیں، لیکن عیب کیا ہے؟ ایک بستر نہیں بند کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے کمرے کی صفائی نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ آپ کے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، بستر بند نہ کرنے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب ہماری یہ جو جائے نماز بچھی ہوئی ہے یہ بھی اب اس طرح کی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، کسی جگہ اس طرح اٹھا ہوا ہے، کس طرح یہ ہوا ہے، مختلف جگہ دیکھے۔ آج میں نے دیکھا ہے آپ کے حضرات میں سے صرف ایک لڑکا بھی چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکا کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، میرے خیال میں داڑھی بھی نہیں تھی اس کی، اس نے ایک دو جگہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ بڑے آتے ہیں تو اس طرح پاؤں مار کے چلے جاتے ہیں کہ اور زیادہ ہو جائے۔ نظم و ضبط، نظم و ضبط، نظم و ضبط جتنا پیدا کریں گے اتنا آپ کی زندگی بڑی منظم ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا منظم ہے کہ جب وہ کمرے سے نکلتا ہے تو لباس پورا پہنا ہوا ہوتا ہے، سر پہ وغیرہ امامہ یا ٹوپی ہوتی ہے، بڑے آرام سے چلتا ہے، خرامہ خرامہ چلتا ہے، شور نہیں کرتا، ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی، اور کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ اکھڑ قسم کا آدمی ہے، شور شرابہ یہ وہ لگا رہتا ہے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، 80 سال کی آپ کی عمر ہو جائے گی، آج آپ کا جو کلاسی ہے وہ آج کی باتیں اس زمانے میں کرے گا، اس زمانے میں تو یہ کرتا تھا، اب تو ماشاءاللہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہیں۔ آپ یہاں سے پڑھ کر چلے جائیں گے، 60-70 سال آپ کو ہو جائیں گے، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کی باتیں یاد رکھیں گے۔ جیسے اپنے بچوں کی باتیں آپ یاد رکھتے ہیں کہ بچپنے میں کیا تھا، اس طرح آپ کی باتیں بھی یاد، تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں، نظم و ضبط، بستر باقاعدہ بند کریں، کپڑے ایسے رکھیں کہ کپڑا سامنے ظاہر نہ ہو، مسجد کی اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کر دیں، اگر آپ تو یہی کے رہنے والے ہیں، یہ مسجد آپ کا گھر ہے، یہ خود خانہ خدا ہے، آپ بھی ہر وقت یہی رہتے ہیں، اس کی سیٹ کر دینا چاہیے تاکہ نظم و ضبط پوری طرح برقرار رہے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، قرآن و اہل بیت کی محبت ان کے دل میں راسخ فرما، قرآن کا ترجمہ اور اہل بیت کے فرامین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی عزت میں اضافہ فرما، مومنین کرام کے وقار میں اضافہ فرما، جو ہمارے ساتھ